بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یورپ کی بدلتی صورتحال، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہماری اس دنیا کی حکمرانی کے نظام کو جو طاقتور ممالک اور ان کے حکمران چلا رہے ہوتے ہیں، وہ مستقل طور پر اپنے اس نظام حکمرانی کے مؤثر ہونے اور پھر اگر اس میں تبدیلیاں درکار ہوں تو ان مجوزہ تبدیلیوں کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ فیلڈز میں ماہرین کو تحقیق کا کہتے رہتے ہیں۔ اسی نقطہ نظر کے تحت ٹرمپ صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک ادارہ سینٹر فار ری نیوئنگ امریکہ نے امریکہ کے موجودہ یورپی تعلقات سے دوری اور ڈارمنٹ ناٹو کا مطلب یہ ہے کہ ناٹو سرگرمیوں کو منجمد کر کے رکھنا اور صرف جارحیت کی صورت میں ناٹو کو ایکٹیویٹ کیا جانا، اس عنوان سے یہ جو ادارہ تھا ٹرمپ صاحب کا، اس عنوان سے انہوں نے امریکن آئیڈیاز انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر تجزیہ نگار ڈاکٹر سومانترا مائترا کو اس پر تحقیق کی ذمہ داری دی۔ ان ڈاکٹر صاحب نے فروری 2023 میں اپنی تفصیلات پیش کر دیں۔ اس وقت صدر بائیڈن کی صدارت میں امریکہ میں مختلف پالیسیوں کی حامل دو طاقتور لابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک لابی جو ہے وہ لبرل گلوبلسٹ کہلاتی ہے، جس کی پالیسیاں اس وقت صدر بائیڈن کی وساطت سے چلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک لابی ٹرمپ صاحب کی لابی ہے جو ناٹو تنظیم کی سرگرمیوں کو منجمد کرنا چاہتی ہے اور اس تنظیم کو صرف اس صورت میں استعمال کرنے کے حق میں ہے جب ناٹو ممالک کے خلاف واقعی جارحیت کا ارتکاب ہو۔ یہ تحقیق فروری 2023 میں مکمل ہو کر میڈیا کو جاری کر دی گئی تھی۔ پہلے تو اس تحقیق کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، لیکن اب چند ماہ سے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو ٹرمپ صاحب کی ایما پر کی گئی اس ریسرچ میں تجویز کیے گئے ہیں، اور اغلب گمان یہ لگتا ہے کہ اندرون خانہ امریکہ اور یورپ میں اس امر کا ادراک بخوبی موجود ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق امریکہ یورپ کو نیوکلیئر حفاظت کی چھتری فی الحال مہیا کرے رکھے گا، لیکن یورپ میں ناٹو کے امریکی کلیدی کردار کو جرمنی کے سپرد کرنے کے عمل کو شروع کیا جا چکا ہے، اور اپنی ساری توجہ امریکہ اس وقت ایشیا کے علاقہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر بند باندھنے کے لیے صرف کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یورپ بھر کے دفاع کی ذمہ داری اب یورپی یونین کے ممالک کی ہوگی۔ اس نئی ذمہ داری کے نبھانے کے لیے چند اسٹریٹجک فیصلے بھی کر لیے گئے ہیں، اور ان فیصلوں کے مطابق جلد ہی یوکرائن کی جنگ بند کرانے کی مساعی کی جائے گی اور جنگ بندی کے وقت جو لائن آف کنٹرول ہوگی اسی پر اتفاق کر لیا جائے گا۔ ایسے قدم کو روس بھی منظور کرنے کا اشارہ دے چکا ہے۔ یوکرائن کھوئے ہوئے علاقوں کی واپسی کے لیے مزاحمت نہیں کرے گا۔ یوکرائن کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کر لیا گیا ہے، لیکن یوکرائن کو ناٹو کی تنظیم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ چند روز قبل ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کا دورہ یوکرائن اور اب روسی صدر سے ملاقات، اور اس ملاقات کے بارے میں 7 جولائی کو 20 منٹ کا تفصیلی انٹرویو اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ روسی صدر اور بھارتی وزیر اعظم میں متوقع ملاقات میں بھی علاقہ میں طاقت کے توازن کے بارے میں بات چیت ایجنڈا میں شامل ہے۔ اب چونکہ یورپ کی دفاع کی ذمہ داری امریکہ کی بجائے یورپی یونین کی ہوگی، اس لیے اس اسکیم کو فورٹرس یورپ اور ملٹری شنگن کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے یورپ کی فوجی لیڈرشپ جرمنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ذمہ داری میں پولینڈ جرمنی کا جونیئر پارٹنر ہوگا۔ ہالینڈ اور فرانس پہلے ہی اس انتظام پر حامی بھر چکے ہیں، اور بالٹک اسٹیٹس اور فن لینڈ بھی ملٹری شنگن اور فورٹرس یورپ کے نظریہ کو قبولیت بخش چکے ہیں۔
روس اور بیلاروس کے ساتھ ملنے والے یورپ کے مشرقی بارڈر کی حفاظت اور دفاع کی مکمل ذمہ داری اب ملٹری شنگن کی ہوگی۔ اس نئے انتظام کے پیش نظر یورپ کے مشرقی محاذ پر جرمنی کی زیر کمان افواج کی تعیناتی کا کام زور شور سے جاری ہے اور بالٹک اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ پولینڈ کے مشرقی محاذ پر بھی جرمن افواج تعینات کی جا چکی ہیں۔ روس کے فوجی پیداواری صلاحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اب دفاعی پیداوار کو بھی ملٹری شنگن کے حساب سے بڑھایا جائے گا اور ملٹری شنگن کے جس ملک میں بھی ضرورت ہوگی اس ملک کو یہ ساز و سامان بغیر کسی رکاوٹ کے دے دیا جائے گا۔ یہ جو ابھی صورتحال پیش کی ہے یہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے سخت اچنبھے کا باعث بن گئی ہے کہ 2 سال قبل تک جرمنی اور روس ایک دوسرے کے قریب اور تجارتی شراکت دار تھے جو اب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ اس وقت مشرقی یورپ کے تقریباً سارے کے سارے روسی بارڈر پر جرمن فوج یا جرمنی کے زیر کمان یورپین فوج تعیناتی کے مراحل میں ہے۔ بیلاروس کے یورپ کے ساتھ بارڈر کو بھی انٹرنیشنل بارڈر قرار دیا جا چکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جرمنی ایک بار پھر فوجی میدان میں سربراہی پوزیشن سنبھال رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم پر نظر رکھنے والوں کو آپریشن باربروسا یاد آنے لگ جاتا ہے۔ فوجی میدان میں جرمنی کے اس نئے کردار نے روسی حکام کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں اگر ٹرمپ صاحب اقتدار سنبھال لیتے ہیں یورپ کی بدلتی ہوئی یہ صورتحال کون سا نیا رخ اختیار کرتی ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔